اللہ رب العزت کی دربار کے اندر درخواست ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنی رضا کی خاطر یہاں ہمارا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، معاشی بحران، اسباب اور ان کے وجوہات۔ آپ سب جانتے ہیں ایک وقت تھا گھر کا ایک فرد کمانے والا، محنت اور مزدوری کرنے والا وہ شخص پورے گھر کو وہ چلا سکتا تھا۔ اس کے زیر کفالت 20 افراد بھی ہوتے تب بھی وہ اچھے اور طریقے سے بہترین انداز کے اندر گھر کی دیکھ بھال کرتا اور گھر کو چلاتا۔ تو آج یہ بے برکتی، بے سکونی، معاشی بحران، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں اس چیز کے؟ پورے گھر کی فیملی سارے کمانے پہ بھی لگے ہوئے، سارا دن کماتے ہیں ہم، پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، گھر کے اسباب ہم کہتے ہیں پورا نہیں ہوتے، گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ جس بندے سے بھی پوچھو وہ یہی رٹ لگاتا ہے کہ گھر گزارا نہیں چلتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی کیوں ہو گئی ہے؟ برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ معاشی بحران کا ہونا، برکت کا اٹھ جانا، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ قرآن و سنت سے جب سے ہم نے منہ موڑا ہے تو اللہ رب العزت نے جو برکت دینی تھی وہ برکت اٹھ گئی ہے، وہ سکون ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ گھر کے سارے افراد کمانے والے، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی گھر کی فیملی کا خرچہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس کا پہلا سبب یہی ہے کہ جو گھروں کے اندر، ملک کے اندر معاشی ایک بحران آیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے منہ موڑ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری ناانصافیوں کی وجہ سے پھر وہی حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کس طریقے کا بحران آیا ہوا ہے۔ ہر آنے والی حکومت وہ پچھلی حکومت کے اوپر جو ہے وہ ملبہ ڈال دیتی ہے کہ انہوں نے یہ غلط فیصلے کیے، انہوں نے یہ غلط کام کیے۔ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ صرف اور صرف یہ لگاتے ہیں یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی، کوئی بھی حکومت ہو۔ جب اقتدار کی ہوس پوری ہو جاتی ہے، اقتدار میں آتے ہیں، تو اس وقت آپ دیکھیں کس طریقے سے قوم کو بے وقوف بناتے ہیں۔ بس یہی مثال ہے جیسے روح اور ویسے فرشتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف اور صرف معاشی بحران کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جو لوگ میرے اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں، قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں رب اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور معیشت کی تنگی اور روزی کی تنگی، غربت کی وجہ
صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن سے صرف نام کا ہمارا تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نام کا ہمارا تعلق بن چکے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حقیقتاً یہی بات ہے کہ اعمال کے اعتبار سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ معاشی بحران کا پہلا سبب اور پہلی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں، سوال تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جو قرآن کو بھی نہیں مانتے، دین کو بھی نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، ان کی معیشت ٹھیک ہے، لیکن وہ برملا کہتے ہیں ہم کافر ہیں۔ وہ برملا دین اسلام کو کھلم کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے اس اسلام کو۔ تو ہماری تنگی کی وجہ یہی ہے کہ ہم برملا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی ہیں، پھر اگر ہم قرآن و سنت سے دور رہیں تو معاشی بحران نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا ہو، جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، اور اس ملک میں سود کی جنگ علماء لڑ رہے ہوں کہ سود کو حرام قرار دیا جائے، جو ملک بنا بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر ہو، اور اس ملک کے اندر علماء یہ جنگ لڑ رہے ہوں کہ سود کو حرام قرار دیا جائے، تو معیشت پھر کیسے تنگ نہ ہو، روزی پھر کیسے تنگ نہ ہو، غربت اس ملک کے اندر پھر کیسے نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب یہاں کیا گیا، یہاں کسی کافر کو خطاب نہیں کیا گیا۔ فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو سود کو جو باقی بچے ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو سود کو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، بھروسہ رکھتے ہو، تو سود کی معیشت کو، سود کی تجارت کو چھوڑ دو۔ آگے حکم بیان کیا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانا اور سود لینا دینا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کیا فرمایا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا، ہماری معیشت کمزور رہ جائے گی، بالکل غلط بات ہے۔ جب ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، تو ہمیں سود کو چھوڑنا پڑے گا، سود کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کسی کافر کو نہیں کہا گیا، کسی منافق کو نہیں کہا گیا، بلکہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ معاشی بحران کا سبب بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کا چھوٹا جو درجہ ہے، سود کھانے والا شخص جو اس کا سب سے چھوٹا درجہ ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔
اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اکل الرسول، لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے سود کھانے والے پر لعنت فرمائی، کھلانے والے پر فرمائی، لکھنے والے پر فرمائی، گواہی دینے والے پر فرمائی۔ فرمایا گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر۔ معیشت تب ٹھیک ہو سکتی ہے، بحران کا حل تب ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں گے، جب ہم اپنا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ مضبوط کریں گے، تب ہماری معیشت بھی درست ہو سکتی ہے، تب ہمارے گھروں کے اندر برکتوں کا نزول بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھا معیشت بحران کا پہلا سبب۔ معاشی بحران کا دوسرا سبب وہ ناشکری ہے۔ رزق ہونے کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ رب نے دیا نہیں ہے ہمیں، ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے، بہت کچھ انسان کو دیا ہے۔ فرمایا قرآن مقدس کے اندر آتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، انسان کو مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، پھر آزماتا بھی ہے۔ فرمایا فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، جب اللہ رب العزت اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو بہت کچھ دیتا بھی ہے، تو پھر وہ انسان کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے۔ سورۃ فجر ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ جب پھر اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، آزماتا ہے رب تعالیٰ، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، پھر اس رزق کے اندر کمی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر وہی بندہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کر دی، میرے رب نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ جب اس کی زبان سے یہ نہ شکر الفاظ نکلتے رب تعالیٰ کے، نہ قدری والے الفاظ نکلتے میرے رب نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہی عذاب اس شخص کو پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، غربت آتی ہے، فقر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز سے پناہ مانگی ہے۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کفر سے، فقیری سے، فقر سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ غربت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس جگہ لے جاتی ہے۔ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ انسان غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے کفر کے قریب چلا جائے۔ جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، پھر وہ دوسرے طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا تب کیا جا سکتا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حقیقی طور پر محبت بھی کریں، ان کو فالو بھی کریں، ان کا ہر قول و فعل ہمارے لیے متبع ہو، ہم ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی بن جائے گی اور ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ معاشی بحران کا دوسرا سبب میں نے آپ کے سامنے رکھا، موضوع بہت لمبا ہے لیکن اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، ٹائم بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔